बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम इफ्तार मिनहाज के साथ प्रोग्राम लेकर मोहम्मद शाहिद बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारी डिस्कशन का मौजू है ताल्लुक़ बिल्लाह और उसके तकाज़े। क़ब्ल इसके कि हम अपने मौजू को ज़ेर बहस लाएँ, हम आपको लिए चलते हैं लंदन की फ़िज़ाओं में एक ख़ूबसूरत आवाज़ सुनाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल लंदन से मोहतरम हाफिज़ हमज़ा हसन साहिब, जो कि मिनहाजुल मुनशदीन के मेंबर हैं और इन्होंने मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल लंदन से ही हिफ्ज़ किया है। बहुत खूबसूरत कारी हैं, हाफिज़ हैं और सरकार दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हैं। और नात ख़ानी की ख़ुसूसी तरबियत इन्होंने मोहतरमुल मकाम अल्लामा आदिल कासमी साहब, जो कि यूके के बड़े मारूफ नात ख़ान हैं, उनसे ली है। आइए अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं तिलावत कलाम पाक से और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लंदन से मोहतरम हमज़ा हसन साहब की आवाज़ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। के बेमाया हूँ मैं के बेवक तो बेमाया हूँ तेरी महफिल चला आया हूँ
چلا آیا ہوں آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں آج میں عرش کا ہم پایا ہوں اور تیرا پیکر ہے کہ ایک سبحان اللہ، واہ، تیرا پیکر ہے کہ ایک حالائے نور جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں اور یہ کہیں خامیے ہی نہ ہو یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں کہ بے تو بے پایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ جناب حافظ حمزہ حسن صاحب، آپ نے انتہائی پرکیف انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو بخشے گا پیالہ ہمارا نبی۔ غم نہیں ہے ہم کو تاریکی قبر کا، بخش دے گا اجالا ہمارا نبی۔ جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔
کیوں نصیر اہل دنیا پہ رکھیں نظر، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی۔ پوری کائنات میں صدقہ مصطفیٰ بٹ رہا ہے، اور رمضان ٹی وی بھی اور پیغام افطار کی ٹیم بھی اسی بارگاہ کا وسیلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں ناظرین ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تعلق باللہ اور اس کے تقاضے۔ تعلق باللہ سے مراد معبود حقیقی سے ایسی وابستگی ہے جو محبت اور دیوانگی پر مبنی ہو، اپنے خالق و مالک سے انتہا درجے کے جذبات اور محبت و طاعت کا نام تعلق باللہ کہلاتا ہے۔ ہمارا یہ تعلق جتنا اہم ہے اتنا ہی کمزور ہو چکا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب ہماری نفسانیت اور ہمارے اوپر نفسانی حملے، اور دوسرا سبب مادیت ہے، دنیا کی چمک۔ آج ایک طرف اللہ کی غلامی اور اس کے تقاضے ہیں، جبکہ دوسری طرف دنیا کی کشش اور نفس کی خواہشات ہیں۔ آج ہمارا مقابلہ دنیا کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں ہے۔ آج مقابلہ ہے نفس کی اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت میں۔ آج مقابلہ ہے نفس کی غلامی میں اور اللہ کی غلامی میں۔ ہمیں جانچا اور پرکھا جا رہا ہے کہ ہم کس کی طرف جاتے ہیں، ہم پر کس کی محبت، اطاعت اور غلامی گرفت میں مضبوط ہے، اور ہم کس کے بندے بنتے ہیں، اپنے مولا کے بندے بنتے ہیں یا اپنی نفسانی خواہشات کے بندے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے، نفس و شیطان کی گرفت کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑیں اور اس کے تقاضے پورے کریں۔ اگر تقاضے من و ان پورے نہیں ہو سکتے تو کم از کم ہم کوشش کریں کہ محبت الہی کی آگ اپنے دلوں میں جلا کر ہم اپنی شہوتوں کو جلا کر راکھ کر دیں۔ ذکر الہی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کریں اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خشیت الہی کے ذریعے اور اللہ کے خوف میں رونے والی وہ آنکھ ہمیں نصیب ہو جس کے ذریعے ہمیں وہ روحانی لذت اور کیف ملے کہ ہمیں دنیا کی لذتیں بھول جائیں۔ اطاعت الہی کے ذریعے ہم مالک و مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے قابل ہوں، اور عبادت الہی کے ذریعے ہم اپنا مقصود زندگی پا سکیں۔ لہٰذا آج کے موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں اور محترم ڈاکٹر محمد رفیق حبیب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تعلق باللہ کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث پاک کی روشنی میں۔ تھینک یو علامہ صاحب۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تعلق باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کی نوعیت کتنی ہونی چاہیے اور کس شدت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق محبت پر مبنی ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ویسے بھی تعلق ہوتا ہی تب ہے جب محبت ہوتی ہے، تو محبت تعلق کی بنیاد ہوتی ہے، اور خصوصی طور پر جس تعلق کی ہم اب بات کر رہے ہیں یہ تو سارے کا سارا محبت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ شدید، مبالغہ کا صیغہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو تعلق کی بنیاد جو ہے وہ محبت اللہ تعالیٰ نے خود قرار دی یہاں پہ اس آیت میں، کہ محبت جب تک نہیں ہوگی تعلق جھوٹا ہوگا،
تعلق کی حیثیت نہیں ہوگی اور وہ تعلق پختہ نہیں ہوگا. تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا تعلق پختہ ہے. تو یہ ایک علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ کہلائے مومن اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے تو تعلق نہیں بنا بھی. اشد محبت ہونی چاہیے کہ تمام محبتیں اس محبت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. شدید اور اشد میں کیا فرق ہوگا؟ شدید چھوٹے لیول کی ہے. ہر طرح کی محبتیں ہیں. ماں کے ساتھ محبت ہے، باپ کے ساتھ محبت ہے، بیٹوں کے ساتھ محبت ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہے، کاروبار کے ساتھ محبت ہے، مال و دولت کے ساتھ محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبت نہ کرو باقی چیزوں سے. اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کے لیے محبت کی نفی نہیں کی. فرمایا ہاں ان سے بھی محبت کرو. والدین سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، اولاد سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. تو دنیا سے ایک خاص حد تک محبت کرنا کہ جو دین کی تعلیمات کے تابع رہے اس کا بھی جواز ہے. فرمایا فرق صرف اتنا ہے کہ جب میری محبت کی بات آئے تو ہر محبت قربان ہو جائے. تو اشد اس میں تفضیل کا مطلب ہے ان سب سے the most deep love should be for me اور must be for me. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری آیت کے اندر سورہ المائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ، میرا انکار کر دو، میرے دین کا انکار کر دو اور مجھ سے دور ہو جاؤ، تو فرمایا میں ایک ایسی قوم کو لے آؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آؤں گا. اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھ سے میری عبادت کرے گی، میرے روزے جیسے میں کہتا ہوں اس طرح رکھے گی، نماز پڑھے گی، عبادات کرے گی. یہ نہیں فرمایا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کی علامت بیان فرمائی ہے وہ فرمایا کہ میں ان سے محبت رکھوں گا اور وہ مجھ سے محبت رکھیں گے. تو ایمان ایسی قوم کو لانے کی اللہ تعالیٰ نے بات کی جن کا ایمان محبت پر مبنی ہوگا. اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا جس بندے کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لے گا. تو 3 چیزوں میں سے پہلی چیز جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. تو فرمایا کہ ایمان کی حلاوت، ایمان ہونا اور ایمان کی حلاوت کا محسوس ہونا، یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں. تو فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اس کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر. اور ایک اور بات یہاں پہ فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو حذیفہ ان کے غلام کا تذکرہ کیا گیا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سالما شدید الحب للہ تعالی، کہ سالم ہے تو غلام لیکن اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. تو یہاں پر بھی حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ محبت کی اہمیت کیا ہے ہمارے ایمان کے اندر. اور آخری بات اس حوالے سے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مسکال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت 70 سنہ بلا حب، کہ ایک رائی جتنا ایمان میرے پاس اور حضور اللہ کی محبت، مسکال خردلۃ من الحب، کہ ایک رائی کے ذرے کے برابر میرے اندر اللہ کی محبت کا ہونا مجھے زیادہ محبوب ہے 70 سال کی عبادت جو میں نے بلا حب کی ہے. پتہ چلا ہے کہ تعلق باللہ کے اندر محبت کی اہمیت کیا ہے. اور پھر امام کشیری نے بیان کیا ایک شخص کا واقعہ، وہ بھی غلام تھا، عتبہ غلام. میں ساری رات عبادت کرتا رہا اور صبح تک وہ ایک ہی جملہ بولتا رہا، مولا اگر تو مجھے عذاب دے تو میں پھر بھی تم سے محبت کروں گا، اور اگر مجھ پر رحم فرمائے پھر بھی تم سے محبت کروں گا. میرا تعلق تیرے ساتھ محبت کا ہے، مجھے عطا کر پھر بھی محبت ہے، اور مجھے دھتکار دے پھر بھی محبت ہے، مجھے اپنی نعمتوں کی بارش عطا فرما پھر بھی محبت ہے، اور مجھے اپنے عذاب کا مستحق قرار دے دے مولا پھر بھی محبت ہے. میرے دل سے تیری محبت ختم نہیں ہوگی چونکہ ہمارا تعلق محبت پر مبنی ہے. تو تعلق باللہ وہی قبول ہے جو محبت پر مبنی ہو.
اور یہ محبت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین. جی عمیر بھائی آپ بھی اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ محبت کا کیا اہم رول ہے تعلق باللہ میں. Islam places a great emphasis on love, and there's details about what sort of love. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's love, Allah's love, then you have the love for your parents, the love for your family, the love for anything of this world, the love for your neighbor. So all of these are detailed, and some of them are the good sides of things, some of them are the bad ones. So the love of this dunya is going to take you away from Allah subhanahu wa ta'ala, so that's a negative thing. And the love of Allah and the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the love of your parents, that's going to take you towards Allah subhanahu wa ta'ala. So that's encouraged, that's recommended. So best of all of these loves is the love of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. So Allah subhanahu wa ta'ala says about His love, again Surah Al-Baqarah, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. So those who believe love Allah the most. And here ashaddu, again, as Allama Sahib was explaining, it's about the intensity of love. That love is so intense that no one else has that kind of love from you. So it's more intensely than anybody else that you can love in this world. And then Allah subhanahu and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, and this hadith is reported in Bukhari and Muslim, whoever possesses these three things, he will taste the sweetness of Iman. The first one, the one who loves Allah and His Prophet more than anything. And then the second one, whomever he loves, he loves them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And then who hates to convert to disbelief after Allah subhanahu wa ta'ala has guided him, as much as he hates to be thrown into fire. Now again, the theme here is the same thing. Is Allah here? They're not talking about believing in Allah subhanahu wa ta'ala and following His directions and following the directions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They are talking about love and hate. So the intensity of love. Two things about love: loving somebody else for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, you will feel the iman, you will feel belief within you. And loving Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet more than anything, you will feel iman inside you. So they're equating iman with love rather than iman with ata'a. And then the reward for loving Allah subhanahu wa ta'ala. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Again, Surah Al-Qiyamah. Many faces will be fresh and in full bloom on that day, and beholding the enchanting radiance and beauty of their Lord, of Allah subhanahu wa ta'ala. Again, this is the result of that love that you have for Allah subhanahu wa ta'ala in this dunya. And then in Musnad Ahmad, it's reported in Musnad Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reports that Allah subhanahu wa ta'ala says, I am near the thought of the servant as he thinks about me, and I am with him as he remembers me. And Allah, further on in that hadith, Allah subhanahu wa ta'ala says, if he draws near me by the span of a hand, I draw near him by the span of two hands. And if he walks towards me, I rush towards him. So again, the result of that love is that you get connected with Allah subhanahu wa ta'ala. ناظرین یہاں پر ٹائم ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، تو بس کہیں جائیے گا نہیں کہ واچنگ رمضان ٹی وی پیغام افطار. ابھی تھوڑی شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں.